زوجہ کہا، عجیب و غریب صاحب ظلال القرآن نے لکھا، فرمایا امرأتن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ نوح کی بیوی نکاح میں آئی، نوح پر ایمان نہیں لائی۔ لوط کی بیوی نکاح میں آئی، لوط پر ایمان نہیں لائی۔ تو جو شوہر کی طبیعت کے موافق نہ ہو اس کو امراتن کہا جاتا ہے، اور جو شوہر کی طبیعت کے موافق ہو اسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی ساری بیویاں نبی علیہ السلام کی طبیعت کے موافق تھی۔ مرض الوفات میں ام حبیبہ کہنے لگی، اللہ کے حبیب آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، میں مر جاؤں آپ زندہ رہ جاؤ۔ آج کوئی بیوی یہ کہہ دے، آج تو کہے گی میں بیوہ ہو جاؤں تو اچھا ہے۔ وہ بیچارہ شوہر بہت دیر سے سوچے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں بیوہ ہو جاؤں تو اچھا ہے، مطلب تو مر جا۔ ابھی میں نے کہا نا، ابھی آپ بھی بہت دیر سے سمجھے کہ میں بیوہ بن جاؤں تو اچھا ہے۔ تو بہرحال ام حبیبہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، میں مر جاؤں آپ زندہ رہ جائیں۔ تو دوسری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، شوقنوں کو تو عادت ہی ہوتی ہے میرے مارنے کی۔ حضرت عائشہ حفصہ یوں اشارہ، ہاں بہت بڑی آ گئی۔ حضرت نے دیکھ لیا تو حضرت نے کیا فرمایا، ام حبیبہ اپنی بات میں سچی ہے، اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو میری ام حبیبہ میری جگہ پر مرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ تو میں جہاں بھی مستورات میں بات کرتا ہوں عورتوں کو کہتا ہوں امراتن نہ بنو، زوجہ بنو۔ زوجہ بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری بیویوں کا مزاج دیندارہ نہ بنے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جو نصیحت فرمائی، میری بچیاں، ان کے والدین اپنے دلوں پر اس بات کو لکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ تو جس گھر میں آئی ہے یہ میرا چچا زاد بھائی علی ہے، یہ غریب ہے، کبھی تجھے فقر و فاقہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، میری بیٹی بھوک برداشت کر لینا لیکن اپنے شوہر کی عزت کا نیلام نہ کرنا۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی تعلیمات اس مدرسے میں دی جاتی ہے، یہی تعلیمات ہمارے ان بچوں کو پڑھا۔ یہ جو بچیاں بول رہی تھی ویسے ہی بغیر محنت کے بول لیا انہوں نے، ان کے پیچھے استادوں کی محنت نہیں ہے۔ ارے آج یہ ابھی دیکھ لو، الیکشن کا موقع چل رہا ہے، یہ جتنے بازر دینے آتے سب لکھ کر لاتے ہیں اور اس میں بھی اتوا جاتے ہیں۔ وہ لکھ کر لاتے ہیں، اس میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور ہماری بچیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بالکل نیڈر ہو کر، بے خوف ہو کر اپنے مضمون کو پیش کر رہے تھے، جیسے ایک بہادر آدمی اپنے دل کی بات کو پیش کرتا ہے، اس طرح ہمارے بچے اور ہماری بچیاں پیش کر رہی تھی۔ یہ بغیر محنت کے ہو گیا، ان کی محنتیں۔ اس سے ایک بات اور بتاؤں، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ یہ تربیت، یہ اپنے بچوں کو سدھارنا، یہ ان کی زندگی بنانا، یہ ان میں قرآن کو بھرنا، یہ ان میں نبی کی محبت کو بھرنا، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ماں باپ تو صبح سے شام تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ان علماء نے اپنے سر پر لی ہے۔ تو یہ ہمارے محسن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ ہمارے محسن ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ان محسنوں کو محسن سمجھیں۔ ہمارا جو آج کل طنز تانا دینا ہے، اور یاد رکھو 2-5 ہزار روپے دے کر ہم نے کوئی ان کو خرید نہیں لیا، ہم نے کوئی، میں صحیح کہتا ہوں، کڑوی لگے آپ کو، ٹھیک ہے، ہم نے 2-5 ہزار دے کر ان کو خرید نہیں لیا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ کم پیسوں میں ہمارے وہاں کام کر رہے ہیں، ورنہ آپ اسکولوں میں چلے جائیں، 20,000 ملتے ہوئے بھی بھتہ مانگ رہے، 50,000، اتنی ساری سیلری کے باوجود وہ کہہ رہے بھتہ دو ورنہ تو ہڑتال کریں گے۔ مولویوں نے زندگی میں ہڑتال نہیں کی، علماء نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا، علماء نے اپنی یونین نہیں بنائی، علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آج ہم مدرسے کو بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، نہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ اپنے آپ کو سیلری دار نہیں سمجھتا، یہ اپنے آپ کو خادم دین سمجھ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو دین کا خادم سمجھ رہا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن غلط چھپ جائے، غلطیاں چھپ جائیں قرآن کے اندر، پریس کی غلطی ہو گئی، قرآن غلط چھپ جائے تو وہ قرآن قابل تلاوت نہیں،
اس کو پڑھا نہیں جائے گا، لیکن قابل توہین نہیں ہے۔ وہ غلط چھپا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں کے نیچے رگڑ دو، عزت کے ساتھ اس کو کہیں رکھ دو۔ جو قرآن غلط چھپ جائے وہ قابل تلاوت نہیں، لیکن قابل توہین نہیں ہو سکتا۔ اہل علم بھی بشر ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو وہ غلطی قابل اتباع نہیں ہے، لیکن عالم قابل توہین نہیں ہوگا، اس کی توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ راز کو دبایا جائے گا، عزت کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ من ستر سترہ اللہ، جو کسی کی عزت کو چھپائے گا اللہ اس کی عزت کو چھپائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اہل علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، ان کو اچھی سے اچھی سیلری دو، اچھی سے اچھی ان کو تنخواہ دو، ان کے جی کو خوش رکھو، اس لیے کہ مزدور خوش کن کنت کار بیش۔ جو مزدور خوش ہوتا ہے وہ بہت کام کیا کرتا ہے، بلا مختصر تنخواہ میں وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتا، اس کے ماں باپ کی ضرورت کیا پوری کرے گا، اپنی اولاد کی ضرورت کیا پوری کرے گا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مختصر تنخواہوں میں علماء چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس مسئلے کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جتنے لوگ جن بستیوں سے آئے ہیں، ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو، یہ بات سمجھے، علماء کو اچھی تنخواہ دے، علماء کو اچھی سیلری دے، اور پھر ان سے کام بھی لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں۔ اہل علم کی عزت کرنا اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اللہ ہماری نسلوں میں دین کو زوزہ کہا۔ عجیب و غریب صاحب ظلال القرآن نے لکھا، فرمایا امراۃن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ نوح کی بیوی نکاح میں آئی، نوح پر ایمان نہیں لائی۔ لوط کی بیوی نکاح میں آئی، لوط پر ایمان نہیں لائی۔ تو جو شوہر کی طبیعت کے موافق نہ ہو اس کو امراۃن کہا جاتا ہے، اور جو شوہر کی طبیعت